پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کافر کو شوق ہوا کہ میں آزماتا ہوں اس بات کو، چنانچہ اس نے پورا مسلمانوں والا حلیہ اپنایا، اسلامی لباس پہنا، امامہ باندھا، پورا ایک گیٹ اپ اس نے مسلمانوں والا کیا، اور ایک ایک کر کے مختلف مشائخ کے پاس اس نے جانا شروع کر دیا اور اس حدیث پاک کا مطلب پوچھنا شروع کر دیا۔ جن کی خدمت میں بھی پہنچتا، حدیث پاک کا مطلب پوچھتا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ اس کا مطلب سمجھاتے بتاتے، یوں ہی کرتے کرتے مختلف مشائخ سے ہوتا ہوا ایک دن وہ سید الطائفہ یعنی اولیاء کے سردار حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجمع لگا ہوا تھا، جنید بغدادی بیان فرما رہے تھے، اس نے دوران بیان ہی مسئلہ پوچھ لیا، بیچ میں بول پڑا کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنید بغدادی اللہ کے ولی تھے، مومنانہ فراست سے پہچان گئے کہ یہ تو کافر ہے۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لے، یہ مطلب ہے اس کا۔ بس اتنا سننا تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عارف باللہ یعنی اللہ کی پہچان رکھنے والے بلند رتبہ ولی کامل مشہور عاشق رسول حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں حضرت جنید بغدادی کی دو کرامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کافر تھا مگر اسلامی حلیے میں تھا، آپ نے نور فراست سے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، ایک تو یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور دوسری کرامت یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے یہ جان لیا کہ یہ وہی اسلام قبول کرنے والے ہیں، اس کے نصیب میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس نو مسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں اوروں کے پاس بھی گیا ہوں، مشائخ کے پاس گیا ہوں، اللہ والوں کے پاس گیا ہوں، انہوں نے تو یہ بات نہیں بتائی، آپ نے یہ بتا دی، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ جن مشائخ کے پاس میں گیا حدیث پاک کا مطلب پوچھنے گیا اور مسلمان کے روپ میں کافر ہوں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے پہچان لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ان سب نے تجھے پہچان لیا تھا، سب مشائخ جن کے پاس تو یہ حدیث پاک کا مطلب پوچھنے گیا سب نے پہچان لیا تھا، لیکن وہ سب یہ جانتے تھے کہ یہ جنید بغدادی کے ہاتھ میں مسلمان ہوگا۔ تمہارا ایمان لانا میرے ہاتھ میں لکھا ہے، وہ سارے اولیاء یہ بات جانتے تھے، اس لیے وہ خاموش رہے، انہوں نے کہا نہیں ادھر ہی جانے دو جہاں لکھا ہوا ہے۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی کی کرامت والی جو حکایت ہے، اس میں حدیث پاک جو بیان ہوئی ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ جو آپ کے فرمان کا ہے کہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ کامل ایمان والا مومن یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مثلا ولی اللہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس آنکھ سے تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، وہ آنکھیں بند بھی ہوں تو بھی دل کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اصل وہ نور ہے کہ یہ آنکھیں بند بھی ہوں تو اس نور سے بہت کچھ نظر آ جاتا ہے کہ سامنے والا دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ تو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے مومن، جو اللہ کے عطا کردہ نور سے روشن ہوتی ہے، اور جس کے اندر کی آنکھ روشن ہوتی ہے اللہ روشن کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ تو اس نور کے ذریعے دل روشن ہو کر آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے آئینے میں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے، اب اس دل میں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے، پھر اس کے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ بالکل ایسے ہی واضح نظر آتا ہے جیسے آئینے کے اندر آپ جاتے ہیں، ہر چیز آئینے کے سامنے کلیئر نظر آتی ہے۔
پھر اس حدیث پاک میں ایسے کامل ایمان والے مومن کی فراست سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل الایمان مومن کے سامنے، اللہ والے کے سامنے دل کو سنبھال کے بیٹھو، گناہ نہ کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ورنہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ دل میں یہ سوچ رہا ہے، اس نے یہ گناہ کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے اندر بھی یہ اللہ نے خصوصیت دی ہوئی تھی، کسی کو وضو کرتا دیکھتے نا آپ کو گناہ نظر آتے تھے، ایک کو وضو کرتے دیکھا، جب پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے، کیونکہ گناہ جھڑتے ہیں، جب بندہ وضو کرتے ہیں گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، آپ نے فرمایا بیٹا بدکاری سے توبہ کر لو، زنا سے توبہ کر لو، اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ ایک اور بندہ وضو کر رہا تھا، آپ نے کہا بیٹا فلاں گناہ سے توبہ کر لو، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو، اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ یوں 3-4 بندوں کو آپ نے مختلف چیزیں فرمائی، یعنی آپ کو وضو کے جو قطرے سے گناہ گر رہے ہیں نا، گناہ نظر آ جاتے تھے، یہ بندہ بدکار ہے، یہ زانی ہے، یہ والدین کا نافرمان ہے، یہ غیبت کرنے والا ہے، یہ فلاں، کیونکہ وہ گناہ ٹپک رہے ہوتے ہیں، آپ گناہ نظر آتے تھے۔ پھر آپ نے دعا کی، یا اللہ مجھ سے یہ کرامت لے لے، مجھ سے یہ کشف لے لے، کیونکہ لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب جس کا عیب ظاہر ہو جائے وہ پھر نظروں سے گر جاتا ہے، یار یہ فلاں نظر تو بڑا پرہیزگار نیک معزز نظر آتا ہے، اس کے اندر کے کرتوت یہ، تو پھر وہ ڈیگریڈ ہوتا ہے نظروں میں۔ تو آپ نے دعا کی، یا اللہ مسلمان کہ مجھے عیب نظر نہ آئے، تاکہ پردہ رہے سب کا۔ تو یوں اللہ والے اس کے سامنے دل کو سنبھال کر رکھو، باطنی گناہوں سے، مثلا دل میں حسد ہے، اللہ والے کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے دل میں حسد ہے۔ بدگمانی دل میں کی، اللہ والے کو پتہ لگ جائے گا اس کے دل میں بدگمانی کا گناہ ہے۔ ان سے بچو اور ظاہری گناہوں سے بھی بچو، ورنہ کامل ایمان والے اپنے نور ایمان کے ذریعے تمہارے گناہوں کو جان لیں گے، اور ہو سکتا ہے تمہیں پھر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کی محبت نصیب فرمائے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی مزید فرماتے ہیں، بندہ جیسا عمل کرے جزا بھی ویسی ملتی ہے، لہٰذا یہ مومنانہ فراست جس کا حدیث پاک میں ذکر ہوا، جو یہ فراست حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ کیسے ملتی ہے، اس کے چند ایک طریقے سن لیں اور کوشش کریں اس کے مطابق عمل کریں، اللہ نے چاہا تو ملنی چاہیے، اللہ نے دینی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے میرا دل روشن ہو جائے، اب مجھے بھی پتہ لگ جائے کہ اگلا کیا سوچ رہا ہے، اگلے کے دل میں کیا ہے، حسد کے بارے میں اس کے دل میں ہے یا بدگمانی ہے یا کیا ہے، اگر چاہتا ہے میرا دل روشن ہو جائے، اس نیت سے نہیں کہ سب کے گناہ پتہ لگ جائے تو میں پھر ان کو بتاؤں کہ تو یہ گناہ کرتا ہے، اس نیت سے نہیں، دل روشن ہو جائے، اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھے، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے، گھر میں باہر بیٹھے ہوئے، بیان سنتے ہوئے، درس سنتے ہوئے، ہر حالت میں جتنا ہو سکے بات کرتے ہوئے نگاہیں جھکا کے۔ ہمارے ہاں عادت بن گئی ہے ٹاکنگ میں بھی، بحثوں میں بھی، بحث مباحثے میں بھی، نگاہ ڈال کے بات کرو۔ نگاہیں نیچے رکھنا سنت ہے، سنت کی نیت سے جھکائیں گے ثواب بھی ملے گا اور مومنانہ فراست بھی نصیب ہوگی۔ بد نگاہی سے بچے، غیر محرموں کو دیکھنا، گندی چیزیں دیکھنا، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا، فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھنا، اس سے بچے، بد نگاہی سے بچے، نگاہیں نیچے رکھے اور خود کو نفسانی خواہشات سے بچائے۔ اگر کچھ چاہتا ہے میرا دل روشن ہو جائے، اور دل میں ہمیشہ یہ خیال جمائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ خیال جم جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میری ہر حرکت کو۔ جب یہ تصور میں اللہ دیکھ رہا ہے تو سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف حلال کھائے، حرام سے بچے۔ حرام کھائے گا اور کہے دل روشن ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمازیں قبول ہو جائیں، نہیں ہوگی، جتنی عبادت لگا رہے، حرام کھانے والا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ان نیک اعمال کی برکت سے اس کا دل روشن ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اسے مومنانہ فراست بھی نصیب ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہم نے سنا کہ مومن کے اس سے بچو کہ وہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ الحمدللہ۔